मोहम्मद अली साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो मुख्तलिफ आरा आई हैं, भट्टी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, वो समझते हैं कि सिफारती हम ऑप्शंस यूज़ कर चुके हैं, इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं, अब काइनेटिक ऑप्शन की तरफ ही जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप तो कह रहे थे कि लास्ट ऑप्शन के तौर पर उसको रखना चाहिए। जी, मैं अभी भी यही कहता हूँ। देखें, जंग जो होती है उसका मकसद भी सिफारती ऑप्शन को ही बढ़ाना होता है। बुनियादी तौर पे मैदान जंग में या काइनेटिक तरीके से भी आप वो नताइज हासिल करना चाहते हैं जिसके जरिए से आप अपने दोनों हरीफ जो हैं या दोनों फरीक जो हैं वो अपनी रिलेशनशिप को रीडिफाइन करना चाहते हैं, और उसके बाद भी मुज़ाकरात ही होते हैं। तो मतलब मैं इसको एक स्ट्रेटेजिक थिंकर के तौर पे डिप्लोमेसी या काइनेटिक ऑप्शन को एक दूसरे की जिद या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं समझता। जंग के दौरान भी टॉक्स जारी रहती हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि टॉक्स में अभी हमने चंद दोस्त ममालिक की मदद से, फैसिलिटेशन से अफगान तालिबान से बात की है। अच्छा देखिए, दो चीजें मैं और भी बताना कुछ ही समझता हूँ जो अभी तक डिबेट में सामने नहीं आई हैं। वो ये है कि अफगान तालिबान की हिकमत अमली क्या है इस टॉक्स में। उनकी हिकमत अमली तीन चीजें बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही हैं। एक तो उनकी कोशिश है टाइम बाय किया जाए और कमिटमेंट ना की जाए। और पाकिस्तान की कोशिश है कि उनसे कमिटमेंट ली जाए, स्पेसिफिक कमिटमेंट ली जाए, वेरीफाइबल कमिटमेंट ली जाए टीटीपी और बीएलए के अगेंस्ट। दूसरी चीज आप देख रहे हैं कि उनकी कोशिश है कि एजेंडे के ऊपर एजेंडे को भी जो है ना एक तरह से डाइवर्ट किया जाए। यानी कि सीटी का एजेंडा है इस वक्त काउंटर टेररिज्म का, आप उसको महाजरीन और दीगर मामलात, माशी मामलात और पानी और दीगर चीजों में यानी कि कंफ्यूज करना चाहती हैं ताकि असल मुद्दे से बात को डाइवर्ट किया जाए। ये दूसरी चीज उनकी सिफारती हिकमत अमली में वाज़ेह नजर आ रही है। और तीसरी चीज ये कि जनाब आप टीटीपी से बात कर लें, टीटीपी का कोई मसला नहीं है। और टीटीपी को वो मैं ये समझता हूँ ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग वो एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पे फॉर्मली सरकारी सतह पे रिकॉग्नाइज करने से भी अवॉइड कर रहे हैं। तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इन मुज़ाकरात में, जिस तरह बिल्कुल सही कहा साफी साहब ने भी, वर्किंग लेवल की टॉक्स हैं। ये कोई लीडरशिप लेवल की फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर लेवल की टॉक्स नहीं है। और इस लेवल पे टॉक्स में आप प्रपोजल लेके लीडरशिप से डिसीजन लेके जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन इसमें टाइम ज़ाया नहीं होता इतना जितना कि समझा जाता है। लेकिन बात यह है कि ऑब्वियसली इसमें जब डिसीजन हायर लेवल पे लिए जाते हैं तो मुझे ये लग रहा है कि बिल्कुल क्लियर है टाइम ज़ाया करना, एजेंडे को डाइवर्ट करना, और तीसरा ये कि दहशतगर्दी के हवाले से टीटीपी को दहशतगर्द, अगर वो अच्छा इसको छोड़ें कि वो उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, ये तो दूर की बात है। वो उनको दहशतगर्द तंजीम के तौर पे मानने के लिए फॉर्मली सरकारी सतह पे तैयार हैं, मुझे तो ये भी नहीं लगता। तो उनसे ये तवक्को करना कि वो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, ये तो हनूज दुल्ली दूरस। अच्छा, ये मैं ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ। अब हमने करना क्या है और क्या कर सकते हैं। देखिए, सिफारती सतह पे हमने जो किया है वो ऑब्वियसली जरूरी था, काफी नहीं था। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि दीगर हमसाया ममालिक के साथ मिलके एक हमें कोशिश करने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि अफगान तालिबान की ये गलतफहमी दूर हो जाए कि पाकिस्तान को हम नाराज करके इंडिया के जरिए से, ईरान के जरिए से, रूस के जरिए से, कहीं और से अपनी लाइफ और अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी और अपनी हुकूमत और अपना मुल्क चला सकते हैं। जब उसके पाकिस्तान के साथ बाकी तमाम हमसाया ममालिक यकजुबान होके ये प्रेशर डालेंगे कि जनाब आप एक नॉर्मल हुकूमत, रियासत, मुल्क नहीं चला सकते जब तक कि आप दहशतगर्दी और बशात का खात्मा नहीं करेंगे। उस वक्त तक ये एक्सपेक्ट कर उनको शायद ये गलतफहमी रहेगी कि हम इंडिया के जरिए से हमें लाइफ लाइन मिल जाएगी। सर, जहां आप ये बात कर रहे हैं उसमें वजन है, लेकिन फिर सवाल इसमें करना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन सर इससे सवाल ये पैदा होता है, मैं साफी साहब की तरफ लेके जाए। साफी साहब, क्या आप समझते हैं इन सारी काविशों में इतना लेवरेज है कि अफगानिस्तान इवेंचुअली बैठ जाएगा और जो उससे खास तौर पे दहशतगर्दी से मुतल्लिक कहा जा रहा है, मुतालबात किए जा रहे हैं, वो पूरा करेगा? देखिए, ये कोई एक दो दिन का गेम नहीं है, ये 20 साल का मसला है और 20 साल से ये मसला फ़रोग़ पा रहा था पाकिस्तान के अंदर।
اور آپ یاد رکھیے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغان حکومت کی طرف سے یہ شکایت کی جاتی تھی کہ طالبان پاکستان میں ان کے جو اڈے ہیں اس سے آتے ہیں، افغانستان میں کارروائی کرتے ہیں تو پاکستان ان کے خلاف ایکشن لے، تو پاکستان کی طرف سے ان کو یہ جواب دیا جاتا تھا کہ اگر ہماری طرف سے وہ آ بھی گئے اور انہوں نے بارڈر کراس بھی کیا تو پھر کابل تک تو نیٹو فورسز بھی بیٹھی ہوئی ہے اور افغان حکومت کی فوج بھی ہے اور یہ سب کچھ بھی ہے، تو آپ ان کو کیوں نہیں روک سکتے؟ تو اس وقت ہمیں جب تک افغانستان کی طرف سے پازیٹیو رسپانس نہیں ملتا تو ہمیں اپنے بارڈر کی نگرانی کو سخت کرنا چاہیے، اور پاکستان کے اندر بھی جو اس وقت طالبان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے تو ان سے نمٹنے کے لیے جو مشکلات سامنے آ رہی ہے وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیزٹ ہے ٹرائبل اضلاع میں اسٹیٹ اور عوام کے درمیان، اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنا چاہیے تاکہ فورسز کو اپنی کارروائیوں کے لیے فری ہینڈ مل سکے اور لوکل سپورٹ بھی ان کو مل سکے۔ سرور بھٹی صاحب نے ایک اور بڑا بنیادی سوال اٹھایا، میرا خیال ہے آپ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب افغانستان نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا کے کو چھوڑ کر پاکستان نے کس طرح سے ان کی مدد کی، جو پناہ گزین تھے ان کو جگہ دی اور بہت سے طریقوں سے، تو پھر کیا رکاوٹ ہے کہ افغانستان نہیں کر رہا کارروائی؟ نہیں دیکھیں، یہ پناہ گزین کا ایشو جو ہے یہ بھی ایک بڑا کمپلیکس ایشو ہے، اور اس میں وہ یہ ہے کہ طالبان کی خاطر پاکستان نہیں آئے تھے، اور وہ اس میں بلکہ ان کی اکثریت تو ایسی ہے کہ جو طالبان کی وجہ سے پاکستان میں آئے تھے، اور اب جب آپ ان کو واپس بھیج رہے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی سے، ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ وہ نہیں جا رہی ہے۔ تو ریفیوجیز کا مسئلہ دوسرا ہے، لیکن ان کا ادھر واپس جانا اور پاکستان کی طرف سے بھجوائے جانا وہ ان کے لیے ایک مسئلہ ہے، ان کو ایکوموڈیٹ کرنا۔ وہ تھوڑا سا ہم میرا خیال ہے ڈائگریس کریے۔ محمل، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اگر کچھ پیش رفت ہوتی ہے تو پاکستان کو تجارت بحال کر دینی چاہیے اور بارڈرز کھول دینے چاہیے افغانستان کے ساتھ، یا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کرتا افغانستان تو اس چیز کے اوپر ابھی اس کو ایز اے کارڈ رکھنا چاہیے اپنے پاس محفوظ؟ دیکھیے رینا، بات یہ کہ افغانستان تو یہ چاہے گا کہ یہ سب کچھ جو ہے اوپن بھی ہو جائے، کیونکہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ان کو کافی نقصان ہوگا، اور پاکستان کی وجہ سے ان کے لیے کافی چیزیں بہت آسانی بھی پیدا کرتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اگر افغان طالبان ایک بالکل ہی ریجڈ سا رویہ رکھیں گے، اور وہ اگر دوحہ کی بھی نہیں سنتے، ٹرکی کی بھی نہیں سنتے، سعودی عرب وغیرہ اور بھی مالک، آپ کو پتہ ہے گلف کنٹریز کا بھی ان کے اوپر کافی ہے اثر و رسوخ، اور انہوں نے بھی پاکستان کی بات ان سے کی ہے، اور اس کے علاوہ جس طرح جو یہ رشیا، چائنا، ایران، پاکستان نے اسٹیٹمنٹس بھی دی ہیں، تو اگر وہ یہ سننا ہی نہیں چاہتے، اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ بھی جو ملاقات ہوئی تھی ریسنٹلی اور اس کے اندر بھی یہ ساری باتیں ہوئی تھی، تو اگر وہ سننا نہیں چاہتے پھر تو یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس طرح کی سخت پالیسیز کو جاری رکھنا پڑے گا۔ لیکن فی الحال اگر کوئی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی نکل آتی ہے بات اور وہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے خلاف ایکشن لینے کو تیار ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم تو بہت واضح ہیں، ہم نے تو ڈیمانڈز کیے ہیں ہی ان چیزوں کے اوپر خاص طور پہ۔ بھٹی صاحب، محمد علی صاحب نے آپ کے جو سوالات تھے اس کا اور آپ کے موقف کا جواب دیا، کیا کچھ کہنا چاہیں گے ایز کنکلوڈنگ کامنٹس؟ ایک ہی کہنا چاہوں گا، چونکہ وہ مذاکرات کے حامی ہیں، تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اور بھارت کی ٹینشن کہاں سے شروع ہوئی؟ پہلگام سے، اور پہلگام میں دہشت گردی ہوئی، ہم نے بھی مذمت کی، مگر انہوں نے ڈائریکٹ الزام ہم پہ لگایا اور ہم کو دہائیاں دیتے رہ گئے کہ پلیز اس کی کم از کم انکوائری کروا لیں کہ ہم اس میں ملوث ہیں کہ نہیں ہیں، اور انہوں نے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد جب ہم نے امریکہ نے کیا کہا کہ جی ساڈا تو مسئلہ ہی نہیں، آپ پہ دونوں بھگتو۔ اس کے بعد جب ہم نے جواب دیا اور کرارا جواب دیا مارکہ حق میں، آپریشن بنیان المرصوص میں، تو پھر دنیا کا رویہ بھی دیکھیے اور بھارت کا رویہ بھی دیکھیے۔ اب کدھر ہے پہلگام؟ کدھر ہے ان کے ہم پہ الزامات؟ تو طاقت امن کی ضمانت ہے، مذاکرات ایک حد تک ہوتے ہیں، بات چیت ایک حد تک ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو اپنے مسلز دکھانا چاہتے ہیں، یہ بھی مذاکرات کی ایک قسم ہے۔ جب آپ ان کو کرارا جواب دیں گے ان دہشت گردوں کو، تو یہی افغانستان ہمارے ساتھ بیٹھے گا اور بڑا سیریس مطالبات کرے گا۔ ابھی ان کو کچھ ڈاؤٹس ہیں، وہ ڈاؤٹس کلیئر ہونے چاہیے۔ سر ایک منٹ، جب آپ بات کرتے ہیں کہ جواب دیں گے دہشت گردوں کو،
تو اس میں کیا آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو موجود ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یا پھر جس طرح اب بات ہو رہی ہے ٹھکانے موجود ہیں افغانستان کے اندر وہاں تک بھی ہم کوئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں ٹھکانے موجود ہیں، جس جگہ ٹھکانے موجود ہیں، جہاں دہشت گرد بس ٹھیک ہے، میں کلیئرٹی چاہتی تھی۔ محمد علی صاحب، میں بس صرف دو باتیں کہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ میں بھٹی صاحب سے اس بات پہ مکمل طور پہ اگری کرتا ہوں کہ طاقت کے بغیر جو ہے کوئی قانون اور کوئی سفارتکاری نہیں ہو سکتی۔ یہ پاکستان پوزیشن آف اسٹرینتھ سے مذاکرات کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بھٹی صاحب سے اس بات پہ بھی 100% اگری ہوں کہ یہ مذاکرات پاکستان نے جو بہت مؤثر اور زبردست جوابی کارروائی دہشت گردی کے خلاف افغانستان کے اندر کی ہے، اسی کے بعد یہ مذاکرات ہوئے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغان طالبان کو پاکستان کی صلاحیت، کنسرن اور تشویش کا بھرپور احساس ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے اور بی ایل اے کے حوالے سے جو ہماری توقعات ہیں اور عالمی قوانین کے حوالے سے ان کی بھی جو کمٹمنٹ ہے اس پہ پورا نہیں اترنا چاہ رہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مذاکرات سے ہر چیز حاصل ہو جائے گی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کی بائیلیٹرل کے ساتھ ساتھ مذاکرات کو بھی ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے دیگر تمام ہمسایہ ممالک کو ملا کے، تاکہ ان کو یہ واضح پیغام دے دیا جائے کہ آپ کی حکومت، آپ کی ریاست، آپ کا ملک پاکستان کو آئسولیٹ کر کے یا پاکستان کو ہارم کر کے اس خطے میں نہیں چل سکتا۔ لیکن آخری بات، کائنیٹک آپشن ہمارے پاس ہمیشہ الحمدللہ موجود ہے۔ نہیں آف کورس سر، وہ تو شروع میں بھی اور آپ سب نے اس کر دیا۔ یہاں پر اختلاف یہاں پر پایا جا رہا ہے آپ تینوں میں، یعنی سلیم صافی صاحب، آپ اور محمل یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عسکری آپشن ہے وہ ریزورٹ کے طور پر، یعنی جب باقی سارے آپشنز ختم ہو جائے تو اس کے بعد استعمال کیا جائے۔ لیکن ارشاد بھٹی صاحب کی مختلف رائے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ باقی سفارتی آپشن ہو یا دیگر دباؤ بڑھانا ہو افغانستان کے اوپر، وہ آپشنز آپ پہلے بھی آزما کے دیکھ چکے ہیں، اب ان کے اوپر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ڈائریکٹلی عسکری آپریشن کی طرف یا آپشن کی طرف جانا چاہیے۔ اس کے اوپر ذرا اختلاف رائے ہے، لیکن ہمارے پینل کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ عسکری آپشن استعمال کرنے سے پہلے سفارتی مذاکرات اور دیگر آپ کے پاس تجارتی آپشنز جو ہیں ان کو ایگزاسٹ کرنا چاہیے۔